अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक बार फिर कहेंगे आपको खुश आमदीद, मरहबा ईद। ईद के रंग सच टेलीविज़न के संग और ईद की खुशियाँ आपके साथ मना रहे हैं। प्यारे प्यारे मुख्तलिफ गेस्ट मुख्तलिफ शोबा है ज़िंदगी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। हम उनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरती है, उनकी ईद कैसे गुजरती है, इस प्रोफेशन जिससे वो वाबस्ता है वहाँ तक कैसे पहुँचे। अच्छा, मैं तो करे जा रहा हूँ अपनी ट्रांसमिशंस का सिलसिला। मुझे एक बड़ी प्यारी सी नई एंकर है हमारी, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। बताइए ना भाई। अस्सलाम वालेकुम सबसे पहले, और मेरा नाम है समर फातिमा और आज मुझे शर्फ मिला है कि अरसलान के साथ मैं ईद ट्रांसमिशन करूं और ये बहुत बड़ी बात है। मेरे एक तो सीनियर है और बहुत काम इनसे सीखा है, तो उनके साइड पे बैठ के बहुत एक प्राउड फीलिंग आती है कि ईद पे जो है इनके साथ बैठ के ट्रांसमिशन कर रही हूँ। क्या बात है, लड़कियों का कमाल यही है, 2 मिनट में बूढ़ा कर देती है दूसरे को। ये मेरे सीनियर बहुत ही सीनियर है जी, कई हज़ार सालों से ये काम कर रहे हैं, तो हमने इन्हें देखते हुए बड़े हुए। ये तो नहीं कहा शुक्र है तुम, मैं तो इन्हें देखते हुए बड़ी हुई हूँ, छोटी सी थी। बस मैंने कहा कि ईद के मौके पे जो है थोड़ा सा रख लिया जाए कि ना कहा जाए। ये बताएं, ईद आप कैसे मनाती हैं? कोई काम करती हैं घर का कि बस टीवी खबरें पढ़ती? सबसे पहले तो मैं अपनी सच फैमिली के साथ आती हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में उठ के, आपको पता है कि इतना नहीं होता, फैमिली के साथ सबसे पहले उठा जाता है एंड देन बातचीत और कुछ मीठा बनाती हैं? वो तो अम्मी बनाती हैं। बस आप फिर खबरें ही बनाती हैं? बस वही हमारा काम है, प्रोफेशन जो है। क्या बात है। अच्छा जी, अब हम ज़रा अपनी बात तो करते ही रहेंगे। अब आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और चूँकि दौरे हाजिर में जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है ज़हनी सुकून। अच्छा, ज़हनी सुकून की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि इतनी नफसा नफसी है, इतना मुश्किल दौर चल रहा है। हर इंसान कोई पैसे के लिए परेशान है, कोई अपने रिश्तों को लेकर परेशान है, कोई मौशरती पहलुओं को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसलिए परेशान है कि बैनुल-अक़वामी दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका असर कहीं हम पर ना पड़ जाए। तो हर इंसान किसी न किसी जगह अपने तौर पर परेशान है। वो ऐसी परेशानियों का हल भी निकालती हैं। इसके साथ साथ पॉलिटिशियन भी हैं, यानी साइकोलॉजिस्ट तो हैं ही हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और बड़ी शानदार पर्सनैलिटी हैं। शाबा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक और शुक्रिया आपके मदद करने का। अच्छा नुशाबा, पॉलिटिशियन तो आप हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ तो चलती रहती हैं। अभी आप प्रॉपर तरीके से साइकोलॉजी को परसू भी कर रही हैं। बहुत सारे हम देखते रहते हैं बड़े बड़े लोग आपके, क्या पेशेंट ही कहें या बुरा तो नहीं मान जाएंगे वो लोग जिन्हें पेशेंट कहेंगे? देखिए इस्लाम, पहली बात सियासत का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जैसे आपने अभी कुछ देर पहले कहा कि आप नज़र नहीं आती, या अगर मैं वो आपसे कहा था कि सियासत एक दफ़ा अगर कौमियत है ना, तो हमसे बड़ा कौन सियासतदान होगा। और आजकल के ज़माने में और आजकल के बच्चों में जितनी अवेयरनेस है और जितना वो इंटरेस्ट लेते हैं, सिर्फ कौमी नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत के ऊपर भी बड़ी गहरी नज़र है सबकी। तो बिल्कुल होनी चाहिए सियासतदान होना। वो एक वक्त में कहते थे ना, तू बड़ा सियासतदान है। हाँ। वो कहते थे वो बड़ा तू सियासतदान। उसका इसका मतलब है कि कोई चक्करबाजी है। नहीं भाई, हमारी जो सियासत है वो कौमियत है। जहाँ तक आपने कहा स्ट्रेस का, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो देखें, अगर इट्स वेरी नॉर्मल। अगर आप मुझसे ये पूछें कि हमें स्ट्रेस नहीं होता या हमें कोई अगर आप ज़िंदा हैं तो ज़िंदा जो माशरा है उसमें अगर आप ज़िंदा हैं, एक बेहिस और मुर्दा माशरा होता है। जो ज़िंदा माशरा है वहाँ पर आपको तकलीफ़ लेकर भी, कोई किसी से दुख लेकर भी दुख महसूस होता है, और आपको किसी को दुख देकर भी उससे भी ज़्यादा दुख महसूस होता है। हम उन दुखों के डॉक्टर हैं। मैं समझती हूँ कि उन रूहों के सर्जन हैं, अनसीन वुंड्स के, जो नज़र नहीं आते। बाज़ औक़ात हमसे जाने अनजाने में किसी की दिल आज़ारी हो जाती है, हम सब से हो सकती है, और वो जो गिल्ट पैदा करता है, वो फियर पैदा करता है, वो फिर रातों को सोने भी नहीं देता एट टाइम्स। और फिर उसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट हम कर देते हैं, माइंड बॉडी एंड सोल। रूह कुछ और मांग रही है, दिल किधर और जा रहा है, दिमाग कुछ और चाह रहा है। क्या बात है। जैसे ईद के कपड़ों की इस पे ना एक बड़ा ज़बरदस्त शेर है, कराची के वाइस चांसलर होते थे, उन्होंने इस पे ना बड़ा ज़बरदस्त सा एक शेर कहा हुआ है कि मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो सोचता भी नहीं और बोलता भी नहीं। तो ये बात आपकी सही है कि सोच और बोलना और ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी की अलामत हैं। अच्छा, पॉलिटिकल पे हम बात कर रहे हैं क्योंकि आज के हालात ऐसे हैं, आजकल के पूरी दुनिया एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और पॉलिटिकल मामलात इतने ज़्यादा तूल पकड़ गए हैं कि उसके बगैर ना कोई आदमी, आप बाहर जाएं चीज़ ख़रीदें वो भी पॉलिटिक्स पे बात कर रहे होते हैं। तो
ساتھ ساتھ کیسے پرسو کریں یہ دونوں چیزیں؟ ایک تو اپنا کیریئر، پروفیشنل کیریئر، دوسرا پولیٹکس، اس کے لیے بڑا ٹائم سیاست کو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کا پولیٹیکل گولز کی بات آپ کریں، تو اس کے لیے جب میں نے دیکھا اور جو کہ ایکسپیرینس کیا، اوبویسلی میں ایک جماعت میں ایک اچھی عہدے پر فائز تھی، اور اپنا اس وقت بھی مقصد یہی تھا کہ ہم اپنے ملک کے لیے کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کر جائیں. سوسائٹی میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، گیورز اور ٹیکرز. ہمارا مقصد تھا، میں سیاست اپنے مقصد حیات پر کر رہی تھی کہ آئی ہیو اے پرپز آف لائف، آئی وانٹ. میری جو سیاست ہے وہ تو بڑی خطرناک ہے بھائی. وہ جو مجھے جانتے ہیں تو میں کہتی ہوں یا اللہ، وہ کہتے ہیں شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی. تو ہماری جو سیاست ہے وہ تو شہادت مانگتی ہے، اور وہ شہادت جو اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے نام پر جان بھی چلی جائے. تو اس قسم کا جذبہ ہے، جذبہ تھا اور جذبہ رہے گا. مگر ایک چیز یہ ضروری تھی کہ پاکستان سے زیادہ، کسی بھی لیڈر سے زیادہ، اگر ہم کسی کی عزت کرتے ہیں تو وہ ہم اپنی کرتے ہیں. اگر ہم اپنی عزت نہیں کر سکتے تو نہ ہم اپنے قوم ملک کی عزت کر سکتے ہیں، نہ اپنے لوگوں کی. تو اس کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو یہ ہے کہ مجھے کوئی وہ بننا ہے، وہ لیٹر آن لیٹس سی، لیکن بیفور دا ٹائمنگ وہ دیکھی جائے گی. چلیں، ہمیں بہت شاندار پرسنالٹی ہیں، اور ابھی حالیہ آپ نے دیکھا کہ ہم سب بڑی کوشش کر رہے تھے کہ ان کے یہ ووٹ بھی حاصل کریں، اور بڑی زبردست ہمارے جرنلسٹ کے لیے بہت شاندار، ہمارے لیے تو وہ لیڈر بھی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اینکر پرسن، جرنلسٹ، بڑی ریفائنڈ جرنلسٹ ہیں، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ سے انہوں نے ایک بڑا نام پیدا کر رکھا ہے، ناٹ اونلی ان اسلام آباد. اور اینکر بھی بڑی شاندار ہے، پروگرام بھی آپ ان کے دیکھتے ہیں، اور صحافیوں کے لیے ایک بڑی شاندار لیڈر بھی ہیں. نیّر علی، انہوں نے ہمیں جوائن کر لیا. نیّر، السلام علیکم، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم نے سوچا کہ آج آپ بہت بزی ہیں، ایک تو آپ عید کے دنوں میں ہی آپ لوگوں کے الیکشنز کا معاملہ بھی چل رہا ہے. نیّر کیسی ہیں؟ بہت شکریہ ارسلان. ایک تو آپ کو سچ ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں اور جو نہیں دیکھ رہے اور ریپیٹ میں دیکھیں گے، ان سب کو جو ہے وہ عید مبارک، اور بہت ساری دعائیں پاکستان کے لیے، بہت ساری دعائیں جو ہیں وہ ان تمام لوگوں کے لیے جو اس عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ تھوڑی سی مشکل ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ عید کا موقع خوشیوں کا موقع ہوتا ہے، اس کو سیلیبریٹ ہی ہونا چاہیے. کیا بات ہے جی. تو مس یہ بتائیے گا کہ جیسے اب آپ بہت ایک بزی خاتون ہیں، انڈیپینڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے، تو آپ جب فیملی میں جاتی ہیں تو اب پہلے سے تھوڑا چینج آیا ہے کہ جیسے فیملی پہلے ہوتا تھا کہ جیسے آپ نہیں تھی جرنلسٹ، تو وہ تھوڑا چینج آیا آپ کی لائف میں؟ بہت سارا چینج آیا ہے. پہلے آپ خیر جرنلسٹ ہوئے تو اب شاید یہ زندگی کا حصہ ہو گیا. آئی ایم جرنلسٹ فار دا لاسٹ 23-24 ایئرس. تو اب اتنے سالوں کے بعد اب وہ نہیں والی بات جو ہے وہ کہیں بہت یادداشت میں ڈھونڈنی پڑتی ہے. لیکن اس سے پہلے بھی عید ہمیشہ اچھے سے سیلیبریٹ کی ہے، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ جو خوشی کا موقع ہے اس کو خوشی کی طرح سے منایا جائے. جو کہیں تھوڑا سا ڈٹ کے کھڑا ہونے کا وقت ہے اس وقت کھڑے بھی ہوا جائے، اور جہاں کہیں کوئی غم کی گھڑی ہو تو پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ایک ان کی اسٹرینتھ بنا جائے. تو جب آپ کی سوچ یہ ہوتی ہے تو پھر آپ یقینی طور پر تھوڑا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن جو آپ کا سوال ہے تو بہت فرق پڑا ہے. پہلے جو ہے وہ عید پہ 2-3 دن پہلے فیملی کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، ان کے ساتھ جو ہے وہ سیلیبریشن کی تیاریاں ہو رہی ہوتی تھیں، اور منصوبے بن رہے ہوتے تھے کہ اس عید پہ کیا کرنا ہے، کہاں جانا ہے. لیکن اب یہ ہے کہ عید پہ مصروفیت تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. آپ سب دوستوں کو بھی ملنا ہوتا ہے، پھر جہاں جس چینل میں جو دوست انوائٹ وہ آپ کو تنگ کرتے ہیں. نہیں انوائٹ کرتے ہیں، تنگ بالکل بھی آپ نہیں کرتے. تو ان سب کے پاس پہنچ کر ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خوشیوں میں، اور ہم سب ایک ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو اب بہت فرق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب وہ والا ٹائم جو ہے وہ نہیں تھا. تو اور اب پتہ ہے آہستہ آہستہ بیچارے ہماری فیملی والے بھی عادی ہو جاتے ہیں، بچے بھی عادی ہو جاتے ہیں، وہ سوال بھی پوچھنا کم کر دیتے ہیں. وہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، وہ بھی عادی ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اچھا بھائی آپ کس وقت جو ہے وہ آئیں گے، آپ کا کیا شیڈیول ہے اس کے حساب سے. ورنہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے شیڈیول کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. تو اب وہ ہمارے شیڈیول کے حساب سے چیزیں رکھ رہے ہوتے ہیں. تھینکس ٹو دیم، دے آر ویری انڈرسٹینڈنگ. ہماری فیملی میں لوگ انڈرسٹینڈنگ نہ ہوں تو آپ اور یہاں یہ جو مسکراہٹیں ہیں ہم ادھر بکھیر رہے ہیں نا تو ہم نہیں کہہ سکتے.
ابھی تھوڑی دیر پہلے آف دا ریکارڈ بھی کچھ ڈسکس ہو رہا تھا, بہت ٹیبوز بریک کی ہیں. میں نیر علی کو ہمیشہ کریڈٹ دیتا ہوں. ایک تو پہلی فیمیل خاتون ہیں جنہوں نے پورے پاکستان میں پریزیڈنٹ کی چیئر کے لیے کانٹیسٹ کیا. آج سے پہلے کبھی کسی فیمیل نے جرنلسٹ کے حوالے سے, پریس کلب کے حوالے, کسی پریس کلب میں پاکستان میں. دوسرا, اسلام آباد میں پہلی ہماری بیورو چیف خاتون بھی ہیں. تو یہ بہت سارے ٹیبو. اینکر تو ٹھیک ہے اپنی جگہ ہیں, لیکن جرنلسٹ کا ایک ہمارا شعبہ یہ ہے کہ ہمیں جب تک خبر نہ ملے وہ مزہ نہیں آتا, نہ ہمیں خبر لینے میں زیادہ مزہ آتا ہے. اینکر تو چلیں ہم بن گئے ہیں نا, لیکن جرنلسٹ کا خبر سے تعلق ہے. تو یہ بڑا کریڈٹ ہے نیر آپ کو. اور ٹھیک ہے آپ ویلفیئر کے لیے ہمیشہ حاضر رہتی ہیں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ جب بھی کبھی کسی پریشانی میں کسی دوست نے بھی کسی وجہ سے بھی نیر کو کال کی ہو, کولیگ نے, تو کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کہا ہو کہ نہیں جی میں یہاں بھی, کہیں گے اوکے آئی ایم اویلیبل. یہ بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی. اور بینگ اے فیمیل تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. گھر بھی دیکھنا ہے, اپنا پروفیشن بھی دیکھنا ہے, ساتھ ہی ارسلان. لیکن بینگ فرسٹ جو ہے نا وہ بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. بہت کمیونٹی کی ہیلپ ہوتی ہے, سپورٹ ہوتی ہے. آپ جیسے دوست سارے جو ہیں وہ ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپریشیٹ کرتے ہیں. وہ جو ٹیبوز جن کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ جو بیریئرز جن کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کو بریک کرنے کے لیے جب تک آپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگ نہ کھڑے ہوں تب تک پاسبل نہیں ہے. اگر یہ کہا جاتا ہے کہ جی اگر اس کے اوپر آپ بات کریں گے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ویمن کارڈ, ابھی بھی بہت ضرورت ہے ہمیں لوگوں کے ذہنوں کو ریفائن کرنے کے لیے. بہت زیادہ عورت کی حکمرانی اور عورت کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ ابھی بھی ٹیبوز موجود ہیں, اور اس کو میں نے بہت فیس کیا ہے, ابھی حالیہ الیکشنز میں بھی فیس کیا ہے کہ جی اب ہم ایک عورت کو اپنا حکمران مان لیں, پھر وہ پتہ نہیں کون کون سی کوئی سو کالڈ اپنے پاس سے چیزیں جو ہیں وہ لکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی جہاں عورت کی حکمرانی ہوگی وہاں یہ ہوگا, واہ ہوگا, عذاب ہوگا, سونامی بھی اسی وجہ سے آئے گا, سب کچھ اسی. مطلب اپنے اعمال پہ ویسے کوئی خبر نہیں ہے, لیکن جاپان میں نہیں تھی عورت جب سونامی آیا تو, لیکن جاپان میں عورت حکمران نہیں تھی. یہ تو ایک المیہ ہے ہمارا. ہاں جی بالکل اسی طرح ہی ہے. اگر آپ جرمنی کو دیکھیں, ہمارے بعد آزاد ہوا اور جرمن کو میرا اتفاق ہوا جب جرمن عورت ملاقات کا بھی, آپ سوچیں کہ ان کی عورت ان کو لے کر آئی ہے یہاں تک. اور جہاں تک عورت اتنا خوبصورت لیڈ کیا ہے, نو ڈاؤٹ, ہمارے لیے رول ماڈل. ابھی تو ہماری بچیاں جہاز اڑا رہی ہیں. آپ کون سے میدان میں دیکھیں پاکستان کی عورت, ہم تو فخر سے کہتے ہیں کہ وہ کھڑی ہے. اور لیکن ایک چیز دیکھیں, جینڈر میں جب آپ ڈال دیتے ہیں نا عورت اور مرد, عورت اور مرد, دیکھیں جو پرسنالٹی کے اوپر, میں بینگ اے سائیکالوجسٹ میں سمجھتی ہوں کہ وہ ہمیشہ میں کہتی ہوں کہ ایکسیلنس از ناٹ اے اسکل, ایکسیلنس از این ایٹیٹیوڈ اینڈ پیپل آر بورن ود دیٹ ایٹیٹیوڈ. وہ پرسنالٹی دے آر بورن, لیڈرز آر بورن. عورت کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے ہاں؟ کیا خواتین, پہلی خواتین جو نظر ختیجہ کی مثال ہمارے پاس, کیا لیڈرشپ سکلز نہیں تھی ہماری؟ تو ہم اگر اپنی ہسٹری کو دیکھیں اور دیکھیں پاکستان کے بننے سے لے کر, اسلام کے اور پھر پاکستان کے بننے سے لے کر خواتین کا اس پہ نا میں نے آپ سے ذرا ڈیٹیل, چونکہ یہ بات اب چل نکلی ہے تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی بات ہے. نہیں یار, سیکٹری بھی رہی ہیں آپ پریس کلب کی, اور پھر آپ نے جرنلسٹک کریئر 23 سال سے بڑا ہارڈ کو جرنلسٹک, مشکل حالات میں ہم نے جرنلسٹک کریئر آپ نے شروع کیا, کیونکہ وہ حالات بہت مشکل تھے, مردوں کے لیے اتنے مشکل تھے کہ آپ روڈ پر ان حالات کا مقابلہ کرنا, پھر ایک فیمیل جرنلسٹ کے ہوتے ہوئے. یہ بتائیں, اس پروفیشن کی طرف شروع سے سوچا ہوا تھا اسٹوڈنٹ لائف سے, یا بس آ گئی ہیں حادثاتی طور پہ؟ حادثہ تو اس لیے نہیں کہوں گی کہ بڑے پورے ہوش و حواس کے اندر جو ہے وہ ریڈیو جوائن کیا تھا, پورے ہوش و حواس کے اندر. اس کے بعد اخبار جوائن کیا, پہلی اور ینگسٹ ایڈیشن انچارج تھی میں کسی بھی اخبار کی, کیونکہ میں کالج کا آخری پرچہ دے کے تو فیلڈ میں آ گئی تھی, پریکٹیکل بعد میں دیے تھے, تو سیکھنے کا بہت موقع ملا. پھر اس کے بعد ٹی وی چینل جب جوائن کیا تو آج ٹی وی سے شروع کیا, پھر آج ٹی وی کے بعد جیو, ARY, دنیا ٹی وی, سما ٹی وی, نیوز 1, اور اب میں 365 نیوز کی بیورو چیف ہوں. تو یہ سفر جو ہے یہ بڑا لمبا سفر تھا, اور اس سفر کے ہر دن, ہر گھنٹے, ہر لمحے سیکھا ہے اور سیکھ کے آگے بڑھے ہیں. گریس روٹر ہیں, کہیں سے پیراشوٹ لے کر کسی نے دے کر ہی نہیں دیا, کسی نے پیراشوٹ لے کر ہی نہیں دیا تھا, تو پھر پتہ تھا کہ اگر سروائیو کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے. لیکن میں جو بات پہلے کر رہی تھی نا, میں اس کو ضرور کرنا چاہوں گی, اس لیے کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ خواتین کی کامیابی کو نتھی کیا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیسے آ گئی ہیں, پتہ نہیں کیوں آ گئی ہیں. تو یہ بتانا ضروری ہے کہ گراس روٹ سے محنت کر کے, مشقت کر کے, طلب اپنی جو ایک وہ پوری ایفرٹس ہیں وہ پٹ کر کے جو ہے وہ پہنچے ہیں آپ یہاں تک.
اور پورے قد سے آپ کھڑے بھی تبھی ہوتے ہیں جب آپ اسکلڈ ہوتے ہیں, آپ پوری محنت سے جو ہے وہ اپنی ایفرٹس پٹ کر کے یہاں تک پہنچتے ہیں. لیکن یہ جو فرسٹ والے معاملات آپ نے کہے نا, یہ بڑے ذمہ داری ہوتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ نا آپ کے اوپر فوکس بھی بہت زیادہ ہوتا ہے, اور دوسرا آپ پہلے ہوتے ہیں, کوئی ایکسپیرینس اس سے پہلے نہیں ہوتا کسی کو ایسا کرنے کا. وہ جو ایکسپیرینس کے علاوہ نا آپ کے اوپر, میں ایکسپیرینس سے زیادہ جو اس کو سمجھتی ہوں نا, جو میں نے ایکسپیرینس کیا ہے خود, وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی. وہ یہ کہ جب آپ پہلے, میں پاکستان کی کسی بھی پریس کلب کی پہلی سیکرٹری جب منتخب, اس سے پہلے میں 2 سال جو ہے سیکرٹری فائنانس رہ چکی تھی, تو پریس کلب کا ایکسپیرینس تو میرا نیا نہیں تھا, لیکن ایک پاکستان کے سب سے بڑے اور سب سے امپورٹنٹ نیشنل پریس کلب اسلام آباد راولپنڈی کی جو ہے وہ آپ پہلی خاتون سیکرٹری بن گئے ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں آپ وہاں کے. لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز بہت ہوتی ہیں. پھر وہ لوگوں کو ایک تو ایکسپیرینس نہیں ہے کہ خاتون کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے. صحیح بات, مطلب آپ ایک خاتون جو ہے وہ ایگزیکٹو سیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے, تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح سے ایک مرد اٹھتا ہے, ان سے ملتا ہے, ان سے بات کرتا ہے, تو آپ کو ایک خاتون کو وہاں بیٹھ کے اپنا ایٹیٹیوڈ پروفیشنل رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اس نے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا ہے, ہر طرح کے لوگوں سے بات کرنی ہے, پھر ڈگنیٹی اپنی بھی برقرار رکھنی ہے, ادارے کی بھی برقرار رکھنی ہے, اور ان کا کام بھی کرنا ہے. تو بڑی جو ہے نا دشوار گزار راستے ہوتے ہیں جن سے گزر کے آپ کو آنا ہوتا ہے. کچھ لوگ ناراض ہوتے ہیں, کچھ خوش ہوتے ہیں اس چیز کے اوپر, کچھ کی ایکسپیکٹیشنز پوری ہوتی ہیں, کچھ کی نہیں ہوتی. لیکن ذمہ داری آپ کے اوپر سب سے بڑی یہ ہوتی ہے کہ آپ نے اس طرح سے چلنا ہے کہ پیچھے آنے والوں کا راستہ بنے. کیا بات. تو مثلا شعبہ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم بچپن میں کرتے ہوتے تھے کہ عید کارڈز دینا, اور عید کارڈز پہ وہ شعر لکھنا کہ ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک, میری دوست لاکھوں میں ایک. تو وہ آپ کیا کرتی ہوتی تھی بچپن میں, اور اب وہ تو ایک ٹوٹلی چینج ہو گیا. اب وہ ہم سوشل میڈیا پہ اور ٹیکسٹ پہ آ گئے کہ عید مبارک اور بس وہ ختم ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ دوبارہ آنا چاہیے ٹرینڈ یا نہیں؟ جی دیکھیں, یہ خوبصورتی ہے ہمارے جو ہم ریچولس کوئی بھی فالو کرتے ہیں. ڈبے میں ڈبہ, ڈبے میں کیک والا تو مجھے یاد نہیں ہے, لیکن وہ جو ایک ہم آپ کوئی اور لکھ دیتی ہوں گی نا, کچھ اور لکھ دیتے ہوں گے ہم. لیکن ایسا تھا کہ کارڈ, مجھے جو یاد ہے ہم خود کارڈ بناتے تھے. مجھے کیونکہ تھوڑا سا پینٹنگ سے بھی شرف تھا, تو ہم بچپن میں ڈرائنگ کر کے اپنے ہاتھ سے یا خریدنے جانا کارڈ اور وہ دینا. دیکھیں یہ چیزیں وہ تھیں جنہوں نے وقت میں کچھ چیزیں ہم سے لی ہیں, اور اس سے جو میں بینگ اے سائیکالوجسٹ جو ہم نظر رکھتے ہیں. دیکھیں ابھی تو عید اب واٹس ایپ گروپس میں میرے خیال میں بچے بھی والدین کو وہ ہم نے وہ ایموشنز لے لیے, جو ایک اکٹھے ہو کر جانا, ماں کے ہاتھ کا سلا ہوا جوڑا. میں سارا سال, اب تو اتنے برانڈز ہیں, مجھے تو عید کا کپڑے جوڑے کا ایکسائٹمنٹ کیا ہوگی کہ ہمارے تو ہفتے میں 3 سوٹ, اگر آپ ویسے ہی لوگ تو اتنی شاپنگ کر رہے ہیں, ابھی جو بھی حالات ہیں آپ بھرے میں ہیں سب, اتنے برانڈز آ گئے ہیں, اتنے کپڑے ہیں. وہ جو ایک شوق تھا عید کے جوڑے کا, وہ جس میں والدہ کے ہاتھ کا سلا ہوا جوڑا, وہ کوئی گوٹا کناری لگی ہوئی, اور اس کے اوپر وہ اس کو پہننا, اور پھر اس کے اوپر وہ ایک اپنا مزہ تھا. لیکن ہر دور کے اپنے تقاضے اور اس کی اپنی خوبصورتی ہے. آج کل کا جو دور ہے اس کے اندر رہ کر یہ ہے کہ اتنا ضرور رکھیں کہ عید کے دن پر اکٹھے ہو جائیں, اپنی جو بھی پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں, اور اس کے اوپر پھر ضرور ان لوگوں سے بھی ملیں جن سے آپ سمجھتے ہیں کہ پورا سال نہیں ملے. اور پھر ہم اپنے دلوں میں دیکھیں, آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو ہماری قدورتیں ہیں, ہماری جو آلریڈی اتنی زیادہ دنیا میں نفرتیں ہیں, اور اگر ان دنوں میں ہم اپنی اس کو بھلا کر ایک بہانہ ڈھونڈ لیں کہ ہاں عید کے دن ہے تو ہم ملاقات کر لیں, تو ضرور ہمیں کرنا چاہیے. ان لوگوں کو جا کے, بزرگوں کو ملنا چاہیے. بچوں کو یہ اگر ہم نے اپنے میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم نے یہ اپنے بچوں کو ٹرانسفر نہیں کیا کہ وہ جا کر دادا دادی, نانا نانی, رشتہ داروں کو جا کر وہ سوئیاں اور وہ عید کا ملاقات کر کے سلام کر کے نماز کے بعد جائیں, تو میرے خیال میں ہم ایک بڑے ناکام معاشرے میں رہ رہے ہیں. ہم کتنے بھی بڑے, کسی بھی بڑے عہدے پر آ جاتے ہیں, یا ہم کتنے بھی بڑے ڈاکٹر بن جائیں, کا حقیقی پیغام بھی یہی ہے کہ اگر یہ نہیں کر سکتے نا, تو پھر آپ کچھ بھی بن جائیں میری طرف سے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. نہیں, عید کیسی بچپن میں گزرتی تھی؟ فرق تو بہت آیا ظاہر ہے, لیکن بچپن کی عیدیں یاد آتی ہیں؟ بالکل یاد آتی ہیں, اور ابھی بھی عید کو ویسے ہی میں نے کہا نا کہ میں تو کوشش کرتی ہوں کہ اللہ میاں خوشی کا موقع دے تو اس کو خوشی کی طرح سے سیلیبریٹ کریں. تو میں بچپن میں بھی ایسی ہی تھی, عید پہ جوڑے بنانا, سب کو بنوانا, اور سب کے ساتھ مل کے وہ ایک پوری رات جگہ منانا. تو پھر جب شادی ہو گئی تو اس کے بعد بھی یہی ساری صورت حال تھی.
اور اب بچوں پہلے بھی جب سب بھائی اور ابو اور سب گھر کے جو میلز ہیں وہ نماز پڑھنے چلے جاتے تھے اور واپس آتے تھے تو ہم لائن میں لگے ہوتے تھے عیدی کے لیے. اور اب میں اپنے بچوں بھائی بہنوں کے بچوں سارے بچوں کو لے کے سیڑھیوں پہ بیٹھ جاتی ہوں اور پھر جب وہ آتے ہیں تو وہ جب تک بھتہ نہیں دیتے تو تب تک وہ جاتے نہیں ہیں. اور یہ اصل میں جو ابھی نوشابہ بات کر رہی تھی نا, تو یہ آپ نے بچوں کو ٹرانسفر کرنی ہے کہ یہ آپ کا رائٹ ہے, آپ نے اپنے بڑوں سے عید لینی ہے, ماموں سے عید لینی ہے, جو بڑے کزنز ہیں ان سے عید لینی ہے, تاکہ وہ ایک جو کنیکٹیوٹی ہے, ایک جو جڑت جس کی ہم بات کرتے ہیں نا, اور دلوں کا تعلق وہ تبھی برقرار رہتا ہے جب آپ ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ بھائی. اب وہ کل میری بیٹی مجھے کہہ رہی تھی, اب ماشاء اللہ میرے قد کے برابر ہو گئی, تو مجھے کہنے لگیں کہ ماما اس دفعہ میں سوچ رہی ہوں کہ مہندی اچھی سی طریقے سے لگاؤں نا. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے آپ لگوا لیں. تو پھر انہوں نے اپنی ساری فرینڈز اور کزنس کے ساتھ پلان بنایا کہ ہم اکٹھے ہوں گے اور مہندی لگائیں گے. تو وہ جب مہندی لگائیں گے تو وہ اصل میں دے ول بی کریٹنگ میموریز, دے ول بی کریٹنگ سم ایونٹ جس کے اندر ان کی بانڈنگ ہو رہی ہے, آپس میں ایک تعلق جنریٹ ہو رہا ہے. تو جب وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ صلح رحمی محبت سیکھیں گے تو یقیناً جب وہ باہر نکلیں گے تو یہی وہ بانٹیں گے آگے. تو میرا خیال ہے کہ یہ پہلی وہ یہ کنیکٹیوٹی بڑی ضروری ہے, بہت زیادہ ضروری ہے. پھر میں ابھی جب عید سے لاسٹ ویک عید سے پہلے جو ہے وہ میں چلی گئی گھر پہ ابا جی سے ملنے کے لیے. تو الیکشن کی گہما گہمی جب یوں ہی تھوڑی بڑا پیارا لگا مجھے ابا جی, واہ. تو ابا جی سے ملنے کے لیے جب گھر گئے تو پھر وہ ظاہر ہے ماشاء اللہ سے سارے بھائی وہ الیکشن کے فوراً بعد, اور ان کے ذہن میں یہ بھی تھا کہ بھئی وہ اتنی محنت کی ہے اس نے, 4 سال پریس کلب میں جو ہے وہ جیتی ہے اور اس سال یہ 15 ووٹوں سے ہار گئی ہے. تو وہ میں آپ کو اس کا آگے بات بتاتی ہوں اس کا مجھے کیا فائدہ ہوا. تو میں اندر گئی, گھر کے انٹر ہوئی تو سامنے جو ہے وہ سارے بہن بھائی کوئی 20-25 لوگ, بچے ان کے آگے سے کزنز, وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. تو میں نے کہا یار میں جیت جاتی تو تم لوگ کیا کرتے, ہاری ہوں تو تم لوگ اتنے جمع اچھی سپورٹ ہے. اس کے بعد پھر میرے سارے بھائیوں نے الگ الگ سے جوڑے اور وہ عید کی جو پراپر ایک تیاری ہوتی ہے. تو اس وقت میں آئی ایم فیلنگ اوور ویلمڈ کہ آپ کے ارد گرد ایسے محبت کرنے والے لوگ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کسی نے ایسا نہیں کیا تو بی دا فرسٹ, آپ کسی کے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں تاکہ جواب میں لوگ آ جائیں. تو بی دا فرسٹ, کوشش کریں, ان پٹ دیں تھوڑا سا اس طرح کا, تو یقین کریں آپ کو جواب میں 10 گنا زیادہ محبت ملے گی. اچھا ابھی جو ذکر کیا نا سمر نے عید کارڈز کا, اب تو ہم واٹس ایپ پہ ایک بھیج دیتے ہیں اور اکثر لوگ کھولتے بھی نہیں ہیں. میں خود صحیح بتاؤں تو ہم بھی نہیں دیکھتے. عید کارڈ کا بڑا انتظار ہوتا تھا, ٹیچرز کے لیے الگ, والدین کے لیے الگ, خالہ پھپھو سب کے لیے الگ, دوستوں کے لیے الگ. یہ چیز ختم ہونے سے نا مجھے لگتا ہے جو آپ کی کریٹیوٹی بھی ہوتی تھی, کیونکہ اس پہ جو لکھنا ہے ہر کسی کے لیے الگ لکھنا ہے, اپنی رائٹنگ اچھی بنانی ہے, پھر اشعار کا استعمال, بڑوں کے لیے تو بڑے سیریس ہوتے تھے لیکن اپنے دوستوں کے لیے مطلب نوشابہ تو شاید بہت اچھے وہ اس میں رہی نا. انہوں نے کہا کہ میں نے ڈبے میں تو ہم تو باورچی خانے سے غسل خانے سے گرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے تھے. عید آئی ہے زمانے میں, اس کے بعد وہ سارا معاملہ بندہ دیکھ کے اس کو جگہ تعین کرتے تھے کہاں گرانا ہے اس کو. ایک چیز ہوتی تھی کہ ہم لوگ شعر بھی نا ایک اسپیسیفک پرسن کے لیے لکھتے تھے, لائک بیسٹ فرینڈ ہو تو اس کے لیے ایک اسپیسیفک ہوگا, اما ابا کے لیے ایک اسپیسیفک ہوگا. جی اچھا یہ تھا کہ وہ میں تھوڑا سا اتنا وہ بچہ نہیں تھا, تھوڑا سا اب شرارتی ہوں بہت. اب شرارتی نہیں تھی بچپن میں؟ میں اب بہت شرارتی ہوں. میں بچپن میں تھوڑا شریف بچہ تھا, ڈیسنٹ بچے, میرا تھوڑا سا ڈیسنٹ ابھی بھی ہوں, لیکن تھوڑا سا اب شرارت شاید خاموش تھی. ایک زیادہ کچھ بچے ہوتے ہیں انٹروورٹ ہوتے ہیں, زیادہ تر آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو وہ یہ نہیں تھا کہ شرارت نہیں تھی, لیکن ایک وہ اتنا زیادہ گھروں کا شاید ہمارے ماحول بھی کچھ اس طرح کا تھا کہ وہ بڑے رسپیکٹ اور بڑا وہ والا ایک والد کے ساتھ ایک علیحدہ سا معاملہ تھا, اور ان کے ساتھ ہی لگتا تھا کہ عید بھی وہی ہے چاند عید کا, اور ماں باپ کو دیکھنا ہی عید تھی. اور ان سے ان کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں شاید اپنی ذات سے اگر آپ سے بات کہوں, میں ناشکری میں نہیں جانا چاہتی. ابھی میرے بچے ہیں الحمدللہ, اور وہ بیٹی میری جیسے یہ بتا رہی ہیں, میں کل گئی تھی تو وہ اس نے سب فیملی کے بچوں کے لیے, اپنے کزنس کے لیے وہ پاؤچ بنائے ہوئے ہیں جس میں چوڑیاں, مہندی, اور میں کہہ رہی ہے منائل تم کیا کر رہی ہو اتنا. تو اس بچوں نے جو ہمیں دیکھا ہے الحمدللہ, ہم نے اپنے بچوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ چیز ٹرانسفر کی ہے, اللہ کا بڑا کرم ہے اس کے اوپر. چلیں یہ آج کے دور میں بڑی بات ہے. لیکن یہ تھا کہ والد کا نہ ہونا شروع میں بہت تکلیف دیتا تھا کہ عید کا دن اپنے آپ کو کمرے میں بند کرو, ابو کو یاد کری,
अम्मी के लिए परेशान हो रही कि मुझे नहीं कुछ चाहिए, फिर जो भाई हैं वो ज़बरदस्ती जोड़े दिला रहे हैं, जैसे ज़्यादा कर रहे होते हैं कि अब्बा के बहुत करीब थी। आई एम अ डैडीज गर्ल बेसिकली, मैं तो अपने अब्बू की आपका नंबर क्या मुझे बहन लगता भाइयों है मेरा मेरे 2 भाई हैं, उसके बाद फिर मैं हूँ। सही। तो ऐसा था कि हमारे यहाँ जो है वो बच्चों में कुछ बच्चे माँ बाप के लिए वो मेरे वालिद कहते थे कि तुमसे मोहब्बत नहीं है वालिदैन, तुमसे इश्क है। वाह वाह। तो मुझे लगता है कि जितना इश्क हमें भी, हम कहते हैं ना बी द सोल ऑफ द प्लेस, हम वो लोग हैं जिन्होंने फिर वो जो हमें इश्क और मोहब्बत और इज़्ज़त मिली है ना, हम वही जिस भी ओहदे पर बैठे जैसे ये बता रही हैं, हम उस रोल से नीचे नहीं आ सकते। हमारा रोल डिफाइन कोई और नहीं करेगा, वो डिफाइन हमें घरों से मिलते हैं और वालिद बेटियों को बनाते हैं, मैं समझती हूँ ये बात। तो इसी तरह ये है कि लेकिन अगर जो है उन लोगों के साथ वक्त गुजारें, उसके लिए अपना ज़्यादा ख्याल किया कि आप अपने वालिद को क्या क्या के पुकारते? वो तो अब्बा जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा और आज के मैं तो अब्बू बुलाती थी। और अब्बू, जब मैं एक बात कहती हूँ, अब्बू के सामने मेरे अब्बू एक इंतहाई मज़ेदार शख्सियत है, सबके होते होंगे, होते हैं भी यकीनन। तो वो जब आती थी तो मैं ना वज़ू करके आती थी अब्बा के सामने, अच्छा, कि मैं उनकी ज़ियारत के लिए जा रही हूँ। वाह। तो और अब्बू खड़े हो जाते थे और कहते थे अल्लाह अकबर, तेरा बेटा आ गया। तो वो अच्छा, जो बड़ा अलग एक माहौल। उनका एक तरीका था, लाइक मैंने मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं तो ईद वाला दिन अब क्या रुलाएंगे, पगली रुलाएगी क्या। तो ऐसा है कि ईद के दिनों में मैं ज़रूर कल भी गई हूँ उनकी दुआ के लिए, माँ बाप की। ऐसा ही है कि हमें जाना चाहिए जिधर जिधर वो उनकी तदफीन है, या जिधर जिधर मैं कहती हूँ अब्बू सोए हुए हैं, तो आप ज़रूर जाएं। और जो लोग ज़िंदा हैं उनको ज़िंदा रहने दें, और मेरे ख्याल में आसानियाँ बांटें। हमने फोत हुओं पे चादरें चढ़ा रहे हैं, और जो जिंदा है उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल कर दी है, उनको बहुत मुश्किल कर दी है। और देखिए आगे इतनी मुश्किलात हैं इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं। मैं ये समझती हूँ हमारी दुकानें, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, अगर हमें एम्पैथी एक लफ्ज़ है, आप सबसे पहले खुद कितने जेन्युइन है, कितने ट्रूथफुल है, कितना पॉजिटिव रिगार्ड है आप में, और एम्पैथी कितनी, आप दूसरे की तकलीफ़ को कैसा महसूस करते हैं। ईद के दिन में मेरे ख्याल में हमें करना चाहिए एफ़र्ट, हॉस्पिटल्स की एमरजेंसीज़ में जाना चाहिए, देखना चाहिए जिन बच्चों को, उनको भी याद करें जिनको कोई ईद देने वाला नहीं है, रास्ते में रुक जाएं थोड़ी देर के लिए। लेकिन एक नफ्सा नफसी है, उसके ऊपर ज़रा मेरे ख्याल में हमें अपनी ज़ात से निकल कर कि प्लीज़ आप लोग देखें उन बच्चों को जो सड़कों पर खड़े हैं। और बहुत तकलीफ़ होती है, अगर मैं आपको बताऊं कि हमें तो बहुत तकलीफ़ होती है कि उन बच्चों को विज़िट करें जो बच्चों के माँ बाप नहीं हैं, और उनके साथ अगर हम वक्त गुजारें और उनको भी थोड़ा सा अपनी खुशियों में शामिल कर लें, एक जोड़ा एक्स्ट्रा बना लें अपने बच्चों के साथ किसी और के बच्चे का, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा अच्छा है। हाँ, जी। तो मूव करते हैं मिस नैयर की तरफ। तो मैं बताइएगा कि जो है ईद पे जो सबसे बड़ा नोट होता है वो कौन से बच्चे को दिया जाता है और क्यों दिया जाता है? बड़ा नोट कौन से बच्चे को सारे दिया एक जाता है? जैसा लेके ये पूछना ये चाह रही हैं कि जैसे अभी आपके लिए भी है, आप टेंशन न लें। ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर मैं आपसे भी ईद ही लूँगी फिर। बिल्कुल। लेकिन मेरा ख्याल है कि सच टीवी में आके जो है वो सच जो है ना वो यही है कि मेरे तो यहाँ पर इतने सारे दोस्त हैं कि मेरे लिए तो यहाँ आना भी एक ईद है कि सच के सारे दोस्त अहबाब से मिलना। यहाँ पे ओन शिराजी अभी इलेक्शन विन किए हैं, आपको पता है, तो इलेक्शन जीते हैं सच टीवी से। अलमदार भी हैं, अलमदार तो हमारे कमांडर है ना, वो तो आपको पता है जिस तरह से उसने रोल प्ले किया इलेक्शन के दौरान, और वो वोट की हिफाजत भी तो करनी होती है, बहुत प्योर सोल है अलमदार। तो नहीं हमारी तो, मैं तो इस बात पे बहुत खुश होती हूँ कि सच टीवी पे जब हम कैंपेन के लिए भी आए और वैसे भी आते हैं, तो हमें तो ये लगता है सच टीवी हमारा घर है, जर्नलिस्ट पैनल का घर है। और भट्ट साहब के साथ, अफजल भट्ट साहब के साथ जो एक मोहब्बत है सच टीवी के तमाम हमारे दोस्तों को, और हमें जो सच टीवी से हमेशा पजीराई और मोहब्बत मिलती है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ईद की जहाँ तक बात है, तो ईदी जनाब इस वक्त अब जो है ना, वो बच्चे पहले होता था कि चलो कोई दे दें तो बड़ी बात है, तो क्योंकि मैं खुद भी ईदी के मामले में हमेशा टची रही हूँ कि ईदी लाजमी में लेनी चाहिए और किसी को माफ़ नहीं करना चाहिए। तो लेकिन बच्चों की भी मेरी बच्चों की कोशिश होती है कि बच्चे जो हैं वो भरपूर तरीके से सेलिब्रेट करें, ट्रांसफर कर और ईद मांगे। नोट नहीं लेते भाई, अभी तो डिजिटल करेंसी में भी बच्चे ईद ही लेना चाह रहे हैं। लेकिन मैं नुशाबा अपने बच्चों को ये कहती हूँ कि आप ईद मांगें,
हाँ ना, एक होता है ना कि जबरदस्त। हम क्यों मांगे, होना हम चाहिए क्यों ना, करें? ठीक तो है, मैं होना कहती हूँ बेटा जाओ जाओ ये मामू है इनसे ईद लो, बहुत अच्छी ईदी बात लो। है, बहुत फिर अच्छी कोई कजन जो है वो कम ईदी दे रहा है तो भाई तुम इतनी कम ईदी दे रहे हो, तो मैं बेटा ये इतनी ईदी नहीं बनती, आप जरा थोड़ा सा कमाल है, तो बहुत बच्चों में मैं बड़ा उनको मुकाबला बहुत होता है अच्छा। किसकी कितनी ईद है और और क्या। उसमें पता है क्या एक माहौल क्रिएट होता है, असल में पैसे सारे उस एनवायरनमेंट के हैं। तो आप बच्चों से ले लेती हैं ईदी नहीं, वापस? कभी नहीं, एक टका हमने नहीं उससे देते। इतने दिए, उसके बच्चे को इतने वापस करने वो हम ही शरीफ थे ना। अब बच्चे एक अब टका से ले नहीं लेते देते। थे, हमें तो याद अब से है। ले लेते थे। नहीं, मेरे से तो अम्मा ने कितनी दफा ले ली, फिर मैं अब्बू को बताती थी, वो ले लेते ईदी ले दे ना दी। ना 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 वो कहते थे हमने, अच्छा नहीं देखे ना, वो तो दौर भी ऐसा था अब ना, तो बच्चे नहीं देंगे अब तो कहाँ? दौर भी ऐसा था कि जाहिर है अगर किसी ने 100 रुपया ईदी दी है या 500 रुपये ईदी दी है तो उसके बच्चों को 600 रुपया देना है ऐसा घर ही वालों है ने। ना। तो वो फिर कहते थे कि ये आपको ईदी इसलिए मिली है क्योंकि हमने उनको ईदी देनी है या दी है, तो ये ज़रा हवाले करें। सही फिर बात कुछ थोड़ी बहुत ईदी हमें इतनी ज़रूर उसमें से हिस्सा मिलता था जो हम अयाशी करते अच्छा थे ईद पे। ये ना मेरी छोटी-छोटी बड़ी शुरू अयाशियाँ। से आदत थी, कोई ईदी घर में ना तो मैं नजर रखता था सब पे कि किसकी ज्यादा है। अच्छा किसी की ज्यादा हो जाती थी ना, मेरी कैलकुलेशन बड़ी जबरदस्त थी कि किससे ज्यादा मिली है। और अक्सर ही होता था कि हमारे घर में ना वो हमारे दादा अब्बू जो है ना वो क्या करते थे कि जब वो पैसे देते थे गिनते नहीं थे, तो कभी कभी मुझे पता होता था वो दे देंगे ना तो गिनेंगे नहीं, तो वो कभी किसी को ज़्यादा दे देते थे, किसी को। मैं जाता ही उनके पास था, हाँ दादा अब्बू उसको 200 ज़्यादा कैसे मिला है? दादू कहते यार तुम क्यों नज़र रखते हो सब पे? फिर भी वो मुझे बेचारे देते, मैं कहते 200 नहीं, मैं कहता 50 ऊपर दे, मुझे ऊपर चाहिए ईदी। तो मतलब बाकियों से ज़्यादा चाहिए। तो खैर मुझे तो अल्टीमेटम बच्चों ने एक हफ्ता पहले दे दिया था कि आपने जितनी भी शॉपिंग कराई है इसकी कोई वो नहीं है, ये तो करानी थी आपने, ये तो आपका फर्ज है। तो लेकिन जो ईदी है ना वो उन्होंने बता दिया कि इस दफ़ा हमने पिछली दफ़ा इतनी ली थी तो इस दफ़ा हमने इतनी लेनी है। तो जैसे नहीं होता, और मम्मा से अलग लेनी है क्योंकि वो अलग वर्किंग है, बाबा से अलग लेनी है, जाके नाना से अलग लेनी है क्योंकि ज़ाहिर है दादा दादी की डेथ हो गई, तो जब तक वो हयात थे अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, तो जब तक अम्मी और अब्बा हयात थे तो वो भी बच्चों को ऐसे ही सेलिब्रेट करते थे। और अम्मी जो मेरी सास थी वो माशाल्लाह से उनका भी एक अपना वो था, और बच्चों को ईद से पहले ही रमज़ान शुरू होने से पहले ही, वो क्योंकि इबादत में बहुत उनकी तवज्जो होती थी, तो वो रमज़ान शुरू होने से पहले ही सारी शॉपिंग करके रख लेती थी। और हम उन सबको याद करते हैं ईद पे, क्योंकि हर किसी के साथ हमारी यादें भी जुड़ी होती हैं, खुशियाँ भी होती हैं। लेकिन मेरा ख्याल है कि जो बीनो शाबा ने बात की है ना, 100 बातों की एक बात ये है कि आप जो लोग दुनिया से चले जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को पीछे ज़रूर याद रखें, क्योंकि अमूमन ये होता है कि जो दुनिया से चले गए हैं हम उन्हीं को याद करते रहते हैं, ये नहीं देखते कि पीछे वो लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं। अब हमारी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है उसके अंदर आपको पता है इस तरह के बहुत सारे चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जो हमारे बहुत ही कीमती लोग जो हैं वो दुनिया से चले गए हैं। इस साल हम नईम कुरैशी के बगैर ईद करेंगे, हमारे बहुत सारे करीबी साथी हैं उनके बगैर ईद करेंगे, तो उनकी फैमिलीज़ को ज़रूर पूछें। उनकी फैमिलीज़ को आप पूछेंगे तो उनकी फैमिलीज़ को याद करेंगे। ये नहीं है कि कोई आपने कोई उनको ख़जाने का मुंह खोल के दे देना है तो वो शायद तब खुश होंगे, उनको सिर्फ आप मोहब्बत से कॉल भी कर लेंगे ना, पूछ लेंगे, उनको ईद मुबारक कहेंगे, आप उनको बताएंगे कि जिनको आप मिस कर रहे हैं वो कितने कीमती थे, उनको हम भी मिस कर रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है। तो छोटी ईद पे तो यही होता है, लेकिन जो बड़ी ईद होती है वो आपको पता है अरसलान के हम हर साल जो है वो प्रेस क्लब के अंदर मनाते हैं, वो तो और भरपूर तरीके से पकवान पकते हैं, और नेशनल प्रेस क्लब की जो जितनी फैमिली है सारी फैमिली वहाँ पे बड़ा अच्छा माहौल है, सैकड़ों लोग जो है वो आते हैं, और हम भी फिर जो है वो ईद पे जो वैसे रूटीन में होता है ना कि आप किसी दूसरे शहर चले जाएं, कुछ चले जाएं, तो 4 साल मैंने ईद जो है वो अपनी फैमिली के साथ नहीं की, बस वही अपनी फैमिली के साथ ईद नहीं की ये भी है। बड़ी बात है। देखिए यही वाली बात है, आप सियासत में हैं या आप किसी भी शोबे में हैं, ख़वातीन हमारा भी इवन ये सोचें कि अगर हमें ईद वाले दिन भी कॉल आती है, क्योंकि अगर हमारे क्लाइंट्स हैं, हम पेशेंट नहीं कहते, क्लाइंट्स हैं, तो अगर किसी को ऐसा स्ट्रेस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम है, तो हम लोगों को तो फिर अवेलेबल रहना पड़ता है। और बाज़ औक़ात यही वाली बात है कि ईद वाले दिन जैसे हमारा तो एक सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है ना, जब आप किसी भी प्रोफेशन में, इस्लामाबाद तो बहुत छोटा है, इट्स अ वेरी स्मॉल टाउन, और यहाँ पर तो फिर आपको हर एक के साथ अपना टाइम जो है वो मैनेज करना पड़ता है कि फैमिली को कैसे करना है। जैसे अभी आपने कहा कि ये जैसे बता रही थी कि फिर वो पूछते ज़रूर है कि आपका क्या स्केड्यूल है। अच्छा बड़ी अजीब एक बात बताऊँ नौशाबा, आप सारे मौजूद हैं, नैयर तो इसका बहुत लंबा एक्सपीरियंस, खुद हाथ से खाना बनाने का टाइम नहीं अदालतों में भी छुट्टी हो जाती है ना, 4-5 दिन 6 दिन छुट्टी हो जाती है, वज़ीर आज़म भी छुट्टी पे चले जाते हैं, सिर्फ सहाफ़ी होता है बेचारा, कुछ भी हो गया ना उसको घर से फोन नहीं, हमारा मेरे साथ बड़ा हुआ है ये, और नहीं आपके साथ तो कई बार
ہم بھی تو عید والے دن بھی میں ضرور ہاسپٹل کا چکر لگاتی ہوں ضرور ہوں, کیونکہ جو بچے وہاں پر یا جن کی ڈیوٹی ہے اس دن, تو ایٹ لیسٹ اگر ہم لوگ نہیں جائیں گے تو ان کا مورال پھر بڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے. تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آئیں گی کہ عید والے دن, اب مجھے سب پوچھیں گے آپ ڈاکٹر صاحب آئیں گی عید والے دن, ہم جائیں گے ان کو عیدی دیں گے. ہمارے گارڈز ہیں جن لوگوں نے پورا مہینہ یا سال سرو کیا ہوتا ہے, تو عید والے دن ہم ان آپ لوگوں کو یا اپنے جن لوگوں کے ساتھ ہم پورا مہینہ یا سال گزارتے ہیں, عید والے دن میرے خیال میں زیادہ بزی دن گزر جاتا ہے کہ سب کو کوشش ہوتی ہے کہ کوئی رہ نہ جائے. صحیح بات. اچھا لیکن یہ بتائیں کچھ پکاتی ہیں, کھانا پکا لیتی ہیں؟ اب تو صرف ہم باتیں ہی پکاتے ہیں ارسلان, لیکن کسی دور میں بہت کوکنگ کرنے کا رہتا تھا, لیکن اب بہت عرصہ ہو گیا کیونکہ ایک وقت کی بہت کمی ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب آپ کو بالکل ہی عادت ختم ہو جاتی ہے تو انفارچونیٹلی بہت ریئر. کیا پکا لیتی تھی؟ اچھا ارسلان ابھی بھی سب جو فیملی والے یاد کرتے ہیں وہ کہتے ہیں پلاؤ بہت اچھا بناتی تھیں. ابھی بھی کبھی کبھار مجھے جوش اٹھتا ہے تو کہیں سال 6 مہینے میں جو ہے وہ میں کچھ کرنے کی کوشش کرتی ہوں, لیکن جب تک سہولت ہوتی ہے کہ کوئی پکانے والا ہے تو تب تک تو آپ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے کہ کبھی پکانا پڑ جائے تو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی ٹینشن ہے. تو آئی لائک چیلنجز, کہ کبھی نہیں بھی ہوگا تو کوئی بات نہیں. لیکن ابھی میری عادت ہے کہ جہاں پہ جو چیز میں کر رہی ہوتی ہوں میں اس کو بہت زیادہ فوکس کرتی ہوں. تو ابھی جو ہے وہ میرا فوکس پچھلے 4-5 سال میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ پریس کلب رہا. بہت زیادہ. حالانکہ لوگ اس کو اس طرح سے ریئلائز نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں اچھا جی تو کیا ہو گیا. بھئی جو مرد حضرات ہوتے ہیں نا, وہ ان کا کام ہی گھروں سے باہر کام کرنا ہوتا ہے. وہ اگر فیملی کے اندر نہیں بھی ہوتے تو پیچھے خواتین فیملی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں. لیکن جو خواتین ہوتی ہیں ان سے خاندان کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں, اور ان سے جو ہے وہ کمیونٹی کی ایکسپیکٹیشنز بھی ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو اب جب ہم نہیں ہوتے نا تو وہ اور طرح کا ایک تاثر ہوتا ہے. لیکن ہیٹس آف ٹو آور فیملیز, مائی ہسبینڈ, مائی کڈس, they understand that, they realize that. یہ بڑا اچھا ہے کہ فیملی آپ کو انڈرسٹینڈ کرے, آپ کو سپورٹ کرے. ان کے بغیر تو آپ ایک قدم نہیں چل سکتے. اگر آپ گھر سے سکون میں نہیں ہے نا, گھر سے آپ پیس آف مائنڈ کے ساتھ نہیں نکلے ہیں نا. ناظرین اب نوشابہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا بنا لیتی ہیں اور اپنے جو فیملی کو ہے وہ کیا کیا پکوان کھلاتی ہیں. جی کھانے کا جہاں تک والدہ کا تعلق میری لاہور سے تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ بڑے خوش خوراک بھی ہوتے ہیں اور پکانے میں بھی والدہ میری. تو وہ اکثر جب مجھے کبھی کوشش کرتی تھی میں کہ کچھ پکانے کی مجھے کہنا, تو ابا کہتے تھے نہیں میری بیٹی کوئی کام کرے گی نہیں. لیکن ہمیں کرنا پڑا اور کرتے. جو لوگ کھانا جنہوں نے کھایا ہے, اگر آپ مجھے لگتا ہے کہ جیسے اگر آپ اگر کوئی بریک ایسے نا, آپ جو پرسنالٹیز ہوتی ہیں جنہوں نے بس ہر چیز میں نمبر 1 نہیں آنا. لائک میں نے گایا پاکستان لیول پہ جیت لیا, مجھے گانے کا شوق تھا. ایک اسٹیٹک پرسنالٹی ہوتی ہے نا. آرٹ اٹس این آرٹ, کوکنگ از این آرٹ. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ گا سکتے ہیں, پینٹنگ کر سکتے ہیں, آپ ہر کچھ ہر بریک میں آپ ادھر یوں رہنا چاہتے ہیں نمبر 1. سپوز وہ ایٹیپیکل پرسنالٹیز ہوتی ہے نا, یہ پرسنالٹی ہے جس کو ہر کام میں بس پرفیکٹ ہے. جیسے وہ نور جہاں کا کہتے تھے, وہ گا کر اوپر مہر لگا دیتی تھی اب میرے جیسا گاتے جاؤ. ارسلان دیٹس اے کیو کہ گانا بھی ہو سکتا ہے. نہیں وہ میں نے پچھلے وہ یہ تھا کہ ایسا ہی تھا کہ جب کھانے کی باری آئی تو جب بنایا تو بھی مجھے یاد ہے میرے بھائی جب افطار پہ مجھے کہتے ہیں نوشابہ تم نے نا وہ پائلٹ ہے تو وہ دبئی میں ہے, جب وہ آئے دبئی ایئر لائن میں, تو جب آئے تو مجھے کہتے ہیں نہیں نوشابہ افطار ہی کرنا ہے. پورے سال پہ تمہارے پاس ٹائم نہیں ہوتا, ایک دن ہوتا ہے جس میں مجھے تمہارے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ جنہوں نے کھایا کہ بہترین کھانا کیا بناتی ہیں. اچھا آپ نام لیں, میں زیادہ بریانی بنا لیتی ہیں, کڑھائی بنا لیتی ہیں. بریانی, مجھے پلاؤ لگتا مجھے بھی یہی ہے کہ میں پلاؤ بہت اچھا بنا سکتی ہوں, کڑھائی بہت اچھی بنا سکتی ہوں. میٹھے میں اچھا دال اگر آپ کہیں نا کہ مجھے اگر آپ 10 طرح کی دال کہیں گے تو میں ہر دال کی میرے پاس ایک ڈیفرنٹ ریسیپی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ مجھے عجیب لگتا ہے کہ آپ ایک ہی کھانے میں سارے مسالے ڈال دیتے ہیں. ارسلان نوشابہ کے گھر کب جانا ہے؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا. ابھی عید کا موقع ہے, عید کا موقع ہے تو ہم اس سے فائدہ لے لیں. نوشابہ آپ کے گھر کب آنا ہے؟ ابھی میں بلاؤں گی آپ کو, آپ ضرور تشریف لائے میرے پاس. اور آپ لوگ جس دن آپ 3-4 دال بنائیں اس دن آپ ذرا دال کے ساتھ میں آپ کو, آپ میرے ہاتھ کا لیمب کھائیں, آپ روسٹ کھائیں, اینی تھنگ کیوں کھائیں, بریانی کھائیں. میٹھا کیا بناتی ہیں؟ میٹھا والا بندہ نہیں ہوں, میٹھا مجھے کھاتی نہیں ہوں. لیکن میٹھے میں جو انہوں نے اب ایون میرے پاس کچھ ایسی مشینیں ہیں, وہ ننجا نے آج کل بڑا کام آسان کر دیا ہے. وہ اس میں میرے پاس آئس کریم بنوا لیں آپ. میرے جیسی آئس کریم جنہوں نے میرے ہاتھ کی آئس کریم کھائی ہے وہ فروٹس کی بناتی ہوں.
وہ کہتے ہیں ہم, حالانکہ میں آئس کریم کھاتی نہیں ہوں, بہت اچھی بنا لیتے ہیں, کھیر بنوا لیں, سوئیاں بنوا لیں, اور کیا ہوتا ہے میٹھے میں کیک. اچھا بیکنگ کا مجھے شوق تھا, میں نے ایک کورس کیا بیکنگ کا, آرٹس کونسل میں ان دنوں ہو رہا تھا, تو وہ میرے سے اوون پھٹ گیا, وہ بلیک فارسٹ بنا. ابا نے کہا خبردار آج کے بعد نہیں. اب میری جو بیٹی ہے اس کا ماشاءاللہ وہ اس کو ایسی شوق تھا, اس کی پروفیشن یہ نہیں ہے, لیکن وہ اتنے بہترین کیک بناتی ہے, اتنے بہترین کیک. مجھے لگتا ہے کہ جیسے نا وہ کچھ جیسے پرسنالٹی ٹریٹس آپ کے تھرڈ جنریشن میں جاتے ہیں. صحیح بات ہے. تو میری وہ یہ کہتے ہیں نا لڑکی کو پنجاب میں کہتے تھے رشتہ کرنے جاؤ اس کی نانی کو دیکھو, تو میں کہتی تھی یہ کیا بات ہے کہ تھرڈ. تو سائنس بھی بتاتی ہے کہ آپ کے فیچرز کے ساتھ ساتھ نانی نہ ہو تو جیسے غصہ کہتے ہیں کہ نہیں کہاں دیکھنے چاہیے, لڑکوں کو دیکھیں, لڑکوں کو کہتے ہیں کہ دادا غصہ دیکھو دادے پہ گیا ہے. ہاں جی کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں. تھرڈ جنریشن میں جاتا ہے. تو میری بیٹی از مور لائک مائی مدر اینڈ شی, وہ مجھے بالکل ماں جیسا خیال کرتی. کیا بات نہیں یار, میٹھا کھاتی تو بڑے شوق سے ہوں گی, پکاتی کیا ہے میٹھے میں؟ ارسلان کھانے کی باتیں کریں, یہ پکانے والی باتیں نوشابہ نے بہت کیا اچھی کھاتی کر دی ہیں؟ ہیں. یہ تو یہاں جائیں گے نا اب تو میں آپ لوگوں کو بلاؤں گی کھانے پہ لازمی پلیز. دیکھیں میری جو ٹریٹس ہے نا اس پہ نیشنل ٹی وی پر آپ ہمیں بلا کے دیکھیں, ہم صحافی ہیں, کھانے پہ پہنچ جاتے ہیں. نہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ اتنی ساری گفتگو کرنے کے بعد نا تو اب کھانا تو مسٹ ہے. تو سچ ٹی وی نے یقیناً ہم دونوں کو مہمان بلایا, تو انہوں نے جو کچھ کھانا وانا ہمارے لیے تیار کیا, دیکھیں وہ الگ ہے, ہمیں یہ بلا رہی ہے ابھی یہاں تک رہنا ہے نہیں یار آپ نے. دیکھیں وہ تو میں نے آپ کا میں بھی کسی اپنے ہاتھ کا اس دن کھا لوں گی, میں خود بھی بڑے شوق سے اپنے ہاتھ کا کھانا کھاتی ہوں. دیکھیں میں نے ارسلان دیکھیں نا, ایک لیڈر کا جو کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے تمام ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے کھانا جو ہے وہ پکا کرا دیں. تو میں نے ابھی آپ کے لیے ایک عدد فوری طور پہ جو ہے وہ کھانا پکا کرا دیا, کھانا اور گانا دونوں پکا کرایا. اب اس سے استفادہ کرنا آپ کا, اس میں آپ خود بھی ہوں گی شامل, کیونکہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ صرف دکھاتا راستہ نہیں ہے, اس کو لیڈ کرتا ہے. تو آپ نہیں میں ان کو لیڈ بھی کروں گی اور ان کے ساتھ بیٹھ کے. نہیں, ان کی یہ کوالٹی ہے, لیڈ خالی نہیں کرتی, لیڈنگ فرام دا فرنٹ ہے بھائی. ہمارے ساتھ میری بات یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ حکیم ہوتا ہے نبض شناس, تو ایک ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بندہ شناسی. یہ کتابوں سے نہیں ملتی, اور خواتین میں کچھ زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمارا کام کیونکہ ہم تو بایولوجیکل فیکٹرز, سائیکلوجیکل, سوشل فیکٹرز, اور اب تو لائف سٹائل میڈیسنز, ریسنٹلی ہم نے سرٹیفیکیشن کی, ڈاکٹر ظفر مرزا اس کو لیڈ کر رہے تھے, تو ہم نے بھی انہوں نے تمام میجورٹی اسلام آباد میں جو تھے ڈاکٹرز کو اور ہیلتھ پروفیشنز کو کہا کہ آپ کریں. تو اس میں یہ کہ آپ کا جو لائف سٹائل ہے نا وہ کیسے آپ کی, ایون ڈائبٹیز, اس سے پہلے یہ تھا جی کہ یہ شوگر والد سے آ گئی, یا آپ کا لائف سٹائل جس میں آپ کی ڈائٹ, آپ کی سوچ. میں کہتی ہوں, مجھے یاد ہے کہ جب ہم نئے ادھر آئے اسلام آباد میں آج سے 10-12 سال پہلے, تو جب سائیکالوجسٹ کی بات آتی تو کہتے تھے کیا باتیں کرنی صرف. لیکن آج یہ ہوا کہ آج بیٹھ کر میرا بیسک جو فوکس تھا ہیلتھ پروفیشنلز کے اوپر, کہ وہ جو پیمانہ, وہ جو پیالہ پانی پلا رہا ہے اس کا حال کیسا ہے. اچھا ویسے اور میں اس آپ کو میں بتاؤں, دیکھیں کہ بہت ہم نے دیکھا کہ ڈاکٹرز کی پوچھتا بھی کوئی نہیں ہے کہ بھائی تم, ہمیں کوئی لوگ کہیں گے یار تمہیں کیا سٹریس ہوگا, تم تو خود سائیکالوجسٹ. نہیں ویسے ہوتا ہے, بہت ہوتا ہے, کیونکہ اتنا اسٹریس لوگوں کا سن لیتے ہوں گے تو خود بھی ہوتا پھر ہے. اسی لیے تو گاتے ٹراماز اور سٹریس جو اسی ہیں لیے وہ ہماری گاتے فیلڈ کا حصہ ہیں. دنیا میں سب سے زیادہ خودکشی سائیکالوجسٹ کرتے ہیں. ہم تو وہ پین ابزارب کر رہے ہیں, دکھوں کی, روحوں کی سرجریاں, جو دکھ آپ دیکھ نہیں سکتے. اس کے لیے یہ کہ کیسے 2 سیشنز کرتی ہوں میں آرام سے, لیکن گاتے ہیں, نیچر کے ساتھ رہتے ہیں. میں کہتی ہوں اپنا موبائل کھولیں, آپ کا وی لاگ پرائیویٹ, وہ آپ کی پوری شخصیت کو بتا دیتا ہے کہ آپ نے پورا دن کیسے گزارا ہے. اس کے لیے اپنے لیے کیا ٹائم نکالا ہے, کوئی درخت, کوئی چڑیا, کوئی بارش کی آواز, کوئی پرندہ, کوئی بادل, مطلب کیا ابھی بھی آپ کو ایکسائٹ کرتے ہیں تو آپ زندہ ہیں. کیا اگر ابھی بھی نہیں کرتے تو پھر نہیں. اتنی ساری باتیں آپ نے سن رہی ہیں, اتنے بڑے زبردست مزے کی. کافی دیر سے میں سوچ رہا ہوں آپ اینکر نہ ہوتی تو کیا ہوتی. ہاں میں اینکر نہ ہوتی تو بہت مشکل سوال پوچھ لیا آپ نے. ہوتی کیا, پھر بھی کچھ تو ہوتی نا. میں جو ہے ٹریولر ہوتی. اچھا, پہاڑوں میں گھومنا, آزاد رہنا. اچھا ان کو بائکس کا بڑا شوق ہے, میں بڑا حیران ہوں, ان کو بائکس کا بڑا شوق ہے اور بڑی ان کو نالج ہے بائکس کے حوالے سے. انہوں نے ایک دن ہمارے ساتھ. کتنے بہن بھائی ہیں آپ سمجھ؟ ہم لوگ 4 بہنیں اور 1 بھائی ہیں. اگر 4 بھائی اور 1 بہن ہوتے مجھے سمجھ آتا, یہ 4 بہنیں اور 1 بھائی ہیں پھر بھی ان کو بائکس کی نالج. ایگزیکٹلی. اچھا نہیں آپ نہ ہوتی, اگر صحافی نہ ہوتی, لیڈر نہ ہوتی, چلے یہ تو چھوڑ دیں, صحافی نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟
पता नहीं, बस कहीं मौज कर रही होती। आप भी ट्रैवलर होती? पता नहीं, ट्रैवलिंग का तो मुझे शौक है। आई ट्रैवल इन द, मुझे मौका मिलता है, मैं घूमती हूँ, एंजॉय करती हूँ लाइफ को, लेकिन मुझे ये पता है कि कहीं मौज कर रही होती, वाह, खुला मस्ती डुला कर रही सुकून, होती, मजे। हाँ मस्ती कर रही होती। बाकी लीडर आप एक दिन में नहीं बनते हैं। अभी नौशाबा तो भी कह रही थी जाहिर बोर्न लीडर होते हैं, उसको बनने के लिए आपको, आप लीडर नहीं बन सकते। सही बात। ये इनबिल्ट होती है, निकलती है। agree। आप अच्छे एक्टिविस्ट बन सकते हैं, आप अच्छे, तो अगर आपने लीड करना है तो इसका मतलब है कि जब मैं अपने स्कूल में थी तो मैंने तो कभी नहीं सोचा था मैं पॉलिटिक्स में होंगी या मैं लीड कर रही होंगी या कुछ, बट मैं अपनी जो स्कूल था उसकी अच्छा, हेड गर्ल वैसे थी, बचपन में हर क्या- क्लास में अपनी क्लास की प्रॉक्टर थी, अपने स्कूल की हेड गर्ल थी। फिर जब मैं इंटर कॉलेज में गई तो वहाँ मैं अपनी यूनियन की प्रेसिडेंट थी। जब मैं देखा, पता नहीं चलता, मतलब जब मैं लीडर जब born मैं होता है। ग्रेजुएशन में थी तो वहाँ मैं अपनी यूनियन की प्रेसिडेंट थी। हर सोसाइटी जो है उसकी मैं सेक्रेटरी थी। आप स्कूलों में, मतलब मेरी मस्ती क्या होती थी, क्लासेस बंक करने का शौक नहीं होता था, लेकिन ये है कि जब उस वक्त जब स्टूडेंट्स के साथ जो है वो गप्पे लगा रहे होते थे तो मेरी इंटरेक्शन ज़्यादा टीचर्स के साथ होती थी, प्रिंसिपल्स के साथ होती थी, तो उससे आपका जो पर्सनालिटी है ना वो मेकअप ही डिफरेंट होता बिल्कुल, है। बिल्कुल। फिर आपने जो है वो लोगों को डील करना होता है, तो आप जब स्टूडेंट लाइफ से ये सारी चीज़ें शुरू कर देते तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर यू नो, आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। जिम्मेदारी मुझे लगता है जैसे बहुत जिम्मेदारी आ जाती है आपके ऊपर, और खामखाई फिर मुझे ये तो कि लगता है आप माँ बन गए प्रॉब्लम, पूरे सबसे पाकिस्तान बड़ी की। बात ये कि आप प्रॉब्लम क्रिएटर से ना प्रॉब्लम सॉल्वर बन Solve- जाते हैं। वाह, वाह, तो जब ये अच्छा है। आपका जो फोकस होता है, मैं अब कई दफ़ा जो है वो मुख्तलिफ मुज़ाकरों में बैठते हैं, मुख्तलिफ जगह पे बैठते हैं और पॉलिटिकल सिचुएशन से लेकर सिक्योरिटी सिचुएशन से लेकर हर तरह की बात करते हैं, तो मैं सारी गुफ्तगू लोगों की सुनती हूँ और मैं कहती हूँ यार वे फॉरवर्ड तो बताओ कोई नहीं तो है हमारे वैसे। यहाँ प्रॉब्लम ये है कि वी डिस्कस द प्रॉब्लम्स हाँ, एंड देन वी डिस्कस द प्रॉब्लम एंड देन वी डिस्कस द प्रॉब्लम। यही भाई end है। End result सोल्यूशन तो यही है। बताएं, कोई solution सॉल्व कुछ तो नहीं। करें इसको, इशू कोई सोल्यूशन लेकर आएँ, उसको इम्प्लीमेंट करें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आएँ। अब मतलब सिर्फ बातें करने का तो काम नहीं है ना। तो जब हम मिन हैसुल कौम जब इस बात के ऊपर आ जाएंगे ना कि प्रॉब्लम, देखें ये कहना कि जी प्रॉब्लम नहीं है, दिस इज नॉट द वे। मैं चाहूंगा सबको ये मैसेज भी दे दें, एक आपका ईद के हवाले से मैसेज भी हो जाए कि आप रियलाइज़ करें, अपने प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करें, उनको हेड ऑन लें और उसके बाद उन प्रॉब्लम्स को हेड ऑन लेने के बाद उनके सॉल्यूशंस ढूंढें, क्या बात। बजाय इसके कि आप वो प्रॉब्लम्स पकड़ के, सर पकड़ के खुद भी बैठे और आपके इर्द गिर्द लोग भी उन्हीं प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हों। अभी हम जब इलेक्शन में हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ा, मतलब 28 में से 22 सीटें हमने जीती हैं, लेकिन कुछ 2 बड़ी सीटों के ऊपर हमें एक स्टेप पीछे जाना पड़ा, तो उस वक्त लोग ये समझ रहे थे कि नैयर अली तो रोती हुई नजर आएंगी, तो नहीं, भाई आपने हम बड़ी क्यों रोएंगे। जबरदस्त तरीके और जो फिर जाकर हमने वहाँ पर अपनी जो 15 वोट उनके एक्स्ट्रा उनको मिले, उनको मुबारकबाद दी और हमने उनको बताया कि जब आप अच्छा काम करेंगे तो हम आपके साथ चलेंगे, खड़े। लेकिन निशानदेही भी करेंगे प्रॉब्लम्स की। बिल्कुल सही। और फिर सोल्यूशन में अगर आपको हमारी हेल्प की जरूरत होगी तो हम आपको हेल्प ये चाहिए हमें सोल्यूशन। approach नौशाबा, जो है, आपका देखिए, मैसेज। मेरा बिल्कुल यही मैसेज है कि आपका पर्पस ऑफ लाइफ, मकसद हयात, दूसरों की प्रॉब्लम्स को देखना या दूसरों का तो अपनी तब बात है कि जब आपके पास सेल्फ, आपको ये पता हो कि मैं अगर पैदा हुआ हूँ, जिन लोगों की अपनी ज़िंदगी का मकसद होता है वो यकीनन जब वो उस मकसद के ऊपर चलते हैं, वो हम सबका, तो वो फिर कलेक्टिवली चलते ही हैं उस मकसद को। और अगर हम सारे बजाय इस चीज़ पर फोकस करना शुरू कर दें कि दूसरे ने क्या गलत किया, उसके अंदर ये गलती है, उसके अंदर ये गलती है, बजाय इसके हम अपनी ही मकसद के ऊपर चलें। और अगर आपका मकसद कौमियत भी है, आपका मकसद आपकी अपनी ज़ात भी है, अपना ख़ानदान भी है, तो फिर मेरे ख्याल में वो उस पर्पस को रखें और दूसरों को कि इश्यूज़ को फोकस करना जब हम करते रहेंगे तो अपनी जो कमियां, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि हमारे साथ बिच्छू, सांप, कांटे लटक रहे हैं, लेकिन हम दूसरों की मक्खियां उड़ाने में हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो दूसरों की मक्खियों को लगा रहने दें ईद पर और अपने बिच्छू कांटों का ख्याल करें, लेकिन ये आसानियाँ बांटें, मोहब्बत बांटें और जो आप देंगे वो इन रिटर्न ये याद रखें। ये बात कहीं तो ना कहीं बिल्कुल आपके पास सही है, आप वापस जो आएगी। माशरे को देते हैं वो कहीं ना कहीं मुड़कर आप तक मुझे वापस लगता है कि आता है। हमारे माँ बाप ने भी नेकी की होगी जो अल्लाह ताला ने हमसे भी बड़ा कोई बेहतर काम ले लिया। करम किया। नौशाबा अंजुम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। एक बार फिर ईद मुबारक। नैयर अली, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। एक बार फिर आपको ईद मुबारक और मेरी तरफ से आपको भी भाई ईद मुबारक और हमारे नाज़रीन को भी ईद मुबारक।